اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی، مجھے معراج بھی پیر کی شب بخشی گئی، میں نے ہجرت بھی پیر کے دن کی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کے تعلق سے یہ تعین بھی فرما دیا کہ وہ شب دوشنبہ تھی، پیر کی مبارک رات 27 رجب، اور جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس پر یہ بھی آپ غور کر لیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا جو دور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں سے کافی حد تک گزر جانے کا دور ہے۔ قرآن کا نزول شروع ہوا، 13 سال حضور مکہ مکرمہ میں رہے۔ ان 13 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدا کے 3 سال خاموش تبلیغ فرمائی، پھر علل اعلان تبلیغ فرمانے لگے، پھر 2-3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ میلوں ٹھیلوں میں جا کر، حج کی بھیڑ بھاڑ میں جا کر، منا مزدلفہ عرفات کے مواقع پر مجمع میں جا کر مختلف لوگ جو حج کے لیے آتے یا وہ لوگ جو عمرے کے لیے قافلہ در قافلہ حاضر ہوتے، یا عکاظ، ذوالمجنہ اور دیگر بازار جو عرب میں سالانہ لگا کرتے، ان بازاروں اور میلوں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے۔ اس کے جواب میں ان قبیلے والوں نے کبھی اچھا جواب نہیں دیا۔ اکثر ایسا ہوا کہ جب تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو کبھی تو ان کا چچا ابو لہب، کبھی دوسرے لوگ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد و غبار پھینکتے، سرکار کے سر انور پہ گرد و غبار ڈالتے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے معاذ اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر 1000 بار معاذ اللہ وہ تھوک دیتے، اکثر تو انکار کر دیتے، ہم نہیں مانتے آپ کی باتوں کو، ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ ایسے جاگداز لمحات میں نبی کریم پر کیا بیتتی ہو۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایسے ہی ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما کے واپس اپنے کاشان اقدس کے پاس آئے، ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی، ہاتھ میں پانی کا برتن ہے اور اپنے ہاتھوں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دھو رہی ہے۔ چہرے پاک دھوتی جاتی ہیں، آنکھ سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، اور اپنی زبان پاک سے کہہ رہی ہے کہ ابا جان، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے محسن کے ساتھ یہ سلوک کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی، اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کرنا چاہیے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، تو جواب ملا کہ نبی اکرم کی بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب ہے، یعنی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی کے کچھ دنوں کے بعد 10 سال بیتتے بیتتے وہ وقت بھی آیا۔ اس کے پہلے 3 سال تک شعب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو، بنی ہاشم و بنی مطلب کو، سوشل بائیکاٹ کے ذریعے مکے والوں نے شعب ابی طالب میں قید کر دیا۔ 3 سال تک
ان پر پابندی لگا دی گئی کہ مکے میں کوئی شخص نہ ان لوگوں سے کوئی چیز بیچ سکتا ہے، نہ ان سے کوئی معاملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی شادی کرے، نہ بیاہ کرے، نہ بات کرے، نہ چیت کرے. بالکل سوشل بائیکاٹس، سماجی مقاطعات کر کے 3 سال تک ان جاگداز زہرہ گداز لمحات میں نبی اور نبی والوں کو تکلیف دی گئی کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. 3 سال تک کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہوگی یہ وہی جانتے ہیں. اور پھر 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال، مشفق چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ظاہری طور پر جن کا بڑا سہارا تھا، عرب والے ابو طالب کی عظمت و شرافت اور ان کے رعب و دبدبے کی وجہ سے کھل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دے پاتے تھے. ان حالات میں ان کا اس دنیا سے چلا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکلیف دہ لمحہ تھا. اور وہی سال تھا کہ اسلام کی سب سے پہلی، سب سے عظیم محسنہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال پرملال ہو گیا. 10 نبوی میں اسلام کے ان 2 عظیم حمایتیوں کا اٹھ جانا نبی کریم کو اس قدر غمگین کر چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. اور اسی دوران اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ مکے میں تو کوئی اب دین حق کے قریب نہیں آتا، جو مسلمان ہو چکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. اور طائف کا سفر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا سخت کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے آقا نے فرمایا، اے عائشہ، جتنا اللہ کا ہر پیغمبر اللہ کی راہ میں آزمایا گیا، ستایا گیا، اور سب سے زیادہ میں ستایا گیا. اور میرے لیے سب سے سخت دن وہ تھا جب میں طائف کی گلیوں اور بازاروں میں دین حق کی تبلیغ کے لیے گیا اور میرے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ پتھروں سے مجھے مارا گیا، گالیاں دی گئیں، ستایا گیا، اور میرے ساتھ وہ معاملات کیے گئے کہ میرے لیے زندگی کا سب سے سخت ترین دن وہ تھا. وہاں سے بھی سرکار واپس آئے ان زہرہ گداز ماحول میں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرح سے امتحانات سے پار ہو گئے تھے، ساری مشکلات کے لمحات گزار چکے تھے. اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے کہ اتنے دنوں سے میں لوگوں کو دین حق کی دعوت دے رہا ہوں، جہنم سے کھینچ کھینچ کر جنت کے راستے پہ لے جا رہا ہوں، اس کے عوض میں ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا، اس کے باوجود یہ مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے، جنت کے راستے پہ نہیں جاتے. یہی غم تھا. اور اسی غمزدہ ماحول میں رجب کی 27ویں شب 11 نبوی یعنی نبوت کے 11 سال ہو چکے تھے. اب اللہ کی رحمت نے پکارا، اے محبوب، آپ کو جو کچھ کرنا تھا بحسن و خوبی انجام دے چکے، اب ہمارے کرم کی اور غفران کی بارش دیکھیں، اب ہماری عنایات دیکھیں. آپ کیوں دل گرفتہ ہوتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں. اگر یہ مکے والے، عرب والے آپ کو چھوڑتے ہیں، چھوڑیں، آپ کا پروردگار آپ کو نہ چھوڑے گا.
یہ اگر تم سے دوستی نہیں کرتے نہ کریں، میں تم سے محبت کر رہا ہوں۔ اور انہی ماحول میں اللہ نے اپنے محبوب کی سیر کے لیے، اسی لیے آپ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، تفریح کرائی۔ عام انسان دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک